بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرتے ہیں، جس کا مضمون، آج کے ولاگ کا مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب سے پاک نگری سے لیا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ عنوان ہے باب میدان عمل میں کودیں، گرے آرمی کی تشکیل کی ضرورت۔ ساٹھے باٹھے ہو کر جب سرکاری ملازم ریٹائر ہو جاتے ہیں تو کافی عرصہ تک ان کو سدھ بدھ نہیں آتی کہ آخر ہوا کیا ہے، کہاں وہ آرام و آرائش، احکامات کی بجا آوری، دفتری تمطراق، گھر میں عزت و دبدبہ، بیوی بچوں اور رشتہ داروں کی خاص توجہ کا مرکز۔ شخص جب ریٹائر ہوتا ہے تو پہلے ہفتے ہی اس کی کلف اتر جاتی ہے۔ دوسروں کی طرف سے آنکھیں پھیرنا تو بعد کی بات ہے، یہ کلف سب سے پہلے ان کے گھر والے ہی اتارتے ہیں۔ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کی ریل کا جھٹکا اسٹیشن آ گیا ہے۔ اپنی بے قدری اپنوں کی طرف سے سرد مہری پر یوں لگتا ہے کہ ان کی ویلیو کاغذی بھی نہیں رہی، اور بے وزنی کا یہ عالم ہے کہ ہوا کے جھونکے کی مرضی ہے کہ جس طرف بھی لے اڑے۔ کچھ دن پیشتر مجھے اپنے ایک ریٹائرڈ ساتھی سے سر راہ ملنے کا اتفاق ہوا۔ میں نے ان سے حال احوال پوچھا۔ کیا پوچھ بیٹھا، یوں لگا کہ میں نے آتش فشاں پہاڑ کا ڈھکنا اٹھا دیا ہے۔ کہنے لگے، کیا حال ہے، دیکھتے نہیں ہو؟ مسلے ہوئے کپڑے، ہاتھ میں سودا سلف والی ٹوکری۔ بتانے لگے کہ صبح سے بازار کا میرا 5واں چکر ہے، اور ابھی پتہ نہیں شام تک کتنے اور لگتے ہیں۔ یہ روز کا معمول ہے۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے صبح سے اب تک کا حال سننا پڑا۔ کہنے لگے، صبح بیگم کہتی ہے کہ ڈبل روٹی لے آؤ، جیسے ہی گھر پہنچتا ہوں وہ کہتی ہے کہ آپ کو انڈے لانے کا تو بتانا ہی بھول گئی۔ جیسے ہی واپس آتا ہوں بہو کی فرمائش شروع ہو جاتی ہے۔ افسردگی اور مایوسی کے عالم میں بھیگی ہوئی آنکھوں سے بتانے لگے کہ وہ دونوں کبھی مجھے ایک دفعہ لسٹ نہیں دیتی۔ میری ٹانگیں بازار کے چکر لگا کر تھک جاتی ہیں، اور پھر آ بھر کر کہنے لگے کہ اب مجھ میں وہ ہمت بھی نہیں رہی۔ یہ سٹوری آپ کے علم میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیگ کے چاولوں کا صرف ایک دانہ ہے، ورنہ اکثر ریٹائرڈ لوگوں کا کچھ ایسا ہی حال اور حشر ہے۔ ایسے حالات میں انسان سوچتا ہے کہ آخر اس تو چشمی کی وجہ کیا ہے۔ میرے خیال میں اس کی وجوہات تو بہت سی ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، اچھی بھلی آمدن کا ایک دم خاتمہ اور پینشن کا معمولی ہونا۔ نمبر 2، ایسے مردوں کا گھر میں ہر کام میں مداخلت کرنا۔ نمبر 3، گھر کی چار دیواری کے اندر بھی عورتوں کی آزادی میں دخل اندازی۔ نمبر 4، بات بات پر تو میں کی تکرار۔ نمبر 5، ہر آنے والے مہمان، ہمسائی، رشتہ دار کے جانے کے بعد یا ٹیلی فون ختم ہونے پر سوالات کی بچھاڑ۔ نمبر 6، بدلے ہوئے حالات سے سمجھوتا کرنا اور اپنی حاکمیت قائم رکھنے کی کوشش۔ اکثر لوگ ساری زندگی تو نماز روزے کی سختی سے پابندی نہیں کرتے، لیکن ریٹائرڈ ہوتے ہی تسبیح اور مصلی کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ نماز روزہ کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن ترک دنیا بھی درست نہیں ہے۔ کچھ یہی حال آسٹریلیا کے بابوں کا بھی ہے، لیکن وہ لوگ تو مرتے دم تک اپنے آپ کو بابا تسلیم نہیں کرتے، اور آخری سانس تک اپنی دنیا میں آنے کے جواز کو صحیح ثابت کرتے ہیں اور جوتے پہنے رکھنا چاہتے ہیں۔ آسٹریلیا کے بابوں نے 1972 میں اپنا ایک اکٹھ کیا اور اس بات پر سوچ بچار کی کہ مرنے کا انتظار کرنے کے بجائے ہمیں اپنی رہی صحیح توانائیوں کو بروئے کار لا کر
آسٹریلین سوسائٹی کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام کرنا چاہیے، جس پر انہوں نے گرے آرمی یعنی سفید بالوں والوں کی فوج کی تشکیل کی۔ پھر اس نے وہ کارنامے اور کمال دکھائے کہ ایسے کام یہ اور کر رہے ہیں کہ اپنے معاشرے کے اہم ترین رکن بن گئے۔ ہر ریٹائر ہونے والے کا یہ عزم اور خواہش ہوتی کہ وہ اس فوج کا جلد رکن بنے اور جت جائے خدمت اور فلاح و بہبود کے کاموں میں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے بابے میرے سمیت مایوسیوں، بے قدری، بیکاری، گھریلو رویوں سے نکل کر اپنے تجربے، علم اور تھوڑے بہت مالی وسائل کو معاشرے کو سدھارنے کے لیے وقف کر دیں، جس سے درج بالا تمام پریشانیوں سے نجات مل جائے گی، بیماری قریب نہیں آئے گی، روح کو سکون ملے گا، عاقبت سنور جائے گی، عزت احترام میں اضافہ ہو جائے گا اور وہ اپنے آپ کو اہم محسوس کرنے لگیں گے۔ ان کی کاوش سے معاشرے کے گرتے ہوئے ماحول اور قدروں میں پہلے ٹھہراؤ اور پھر بہتری آنی شروع ہو جائے گی۔ اگر مناسب سمجھے تو لڑنے کڑنے کی بجائے اپنی بقیہ زندگی اس معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ سوچ کر وقف کر دیں کہ دوسروں کو ہماری سخت ضرورت ہے، یوں آخری سانس تک راحت کی زندگی گزاریں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کچھ لوگوں کی ہمت کرنے کی۔ پھر دیکھیں کیسے مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ یوں تو بے شمار تجاویز ہیں، لیکن یہاں چند ایک پیش کی جا رہی ہیں۔ الف، عام طریقے سے خدا کے حضور جھکیں اور ماضی میں طاقت کے نشے، اونچی کرسی یا مرتبے کی وجہ سے جو چاک ماری ہے، اس کی صدقے دل سے معافی مانگیں تاکہ اندر سے ضمیر کی ملامت سے فارغ ہوں۔ بے، اپنی گلی محلے میں لوگوں کو صحت و صفائی کے اصولوں کو اپنانے پر قائل کریں اور جگہ جگہ بکھرے ہوئے گند کو خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینکیں۔ ایسی ذاتی مثال پیدا کریں کہ دوسرے آپ کی تقلید کریں۔ پی، محلے میں نوارد کرایہ داروں پر نظر رکھیں کہ وہ کس کماش کے لوگ ہیں اور ان کی مصروفیات کیا ہیں تاکہ تخریب کاروں کا خاتمہ ہو سکے۔ تے، آپ خود یا کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر تعلیم بالغاں کے مرکز بنائیں اور اندھوں کو آنکھیں لگائیں۔ گھریلو ملازموں کو تعلیم دیں۔ سے، بچوں، نوجوانوں اور بڑوں کو سگریٹ نوشی سے منع کریں اور اس کے نقصانات سے آگاہ کریں۔ جیم، سڑکوں کے قریب واقع اسکولوں کے باہر صبح اور چھٹی کے اوقات میں بچوں کو سڑک پار کرنے میں مدد دیں۔ چھ، بڑھتی ہوئی بے ہنگم ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے خود چوکوں میں آئیں اور ٹریفک اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ایسا کرنے سے باز رہنے کی تلقین کریں۔ بڑھتے ہوئے پیٹوں کو کم کرنے، بلڈ پریشر، شوگر، عارضہ قلب اور دیگر بیماریوں سے بچانے کے لیے سیر کی تبلیغ کریں۔ غین، لوگوں کو پیشہ ور گداگروں کو پیسے دینے سے روکیں اور کہیں کہ یہ خیرات کے پیسے اکٹھے کر کے کسی طالب علم پر خرچ کریں۔ دال، محلے میں لڑائی جھگڑے ہونے سے روکیں اور اگر کہیں ایسا ہو جائے تو آگے بڑھ کر صلح صفائی کروائیں تاکہ لوگ عدالتی چکروں کی ذلت سے بچیں اور یہ دشمن داری بڑھ کر قتل و غارت پر متنج نہ ہو۔ ڈال، محلے میں لائبریری قائم کرنے کی کوشش کریں۔ زال،
اگر مل کر بچوں کے لیے کمپیوٹر کا بندوبست کریں تو کیا بات ہے؟ زال اگر مل کر گٹروں کے ٹوٹے ہوئے ڈھکنوں اور ابلنے کا فوری علاج سوچیں۔ زی والدین کو مجبور کریں کہ وہ نوٹوں کے چکر سے نکلیں اور اولاد کی تربیت ان کی نگرانی اور اٹھنے بیٹھنے پر نگاہ رکھیں۔ زی بچیوں کے لیے پڑھائی لکھائی اور کڑھائی سلائی کا بندوبست کریں۔ توئے فرسٹ ایڈ کورس خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی ایسی ہی تربیت کروائیں۔ زوئے دکانوں اور دیگر کاروباری اداروں میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے طالب علموں کے لیے پارٹ ٹائم جاب کا بندوبست کروائیں تاکہ والدین پر بوجھ کم ہو اور ساتھ ہی وہ اوائل عمری میں ہی کاروباری رموز سے واقف ہو سکیں۔ کاف نوجوان نسل کو چھوٹے موٹے صحت مند مشغلوں یعنی کھیلوں کی طرف مائل کرے۔ گاف ویگن رکشہ ڈرائیوروں کو فرداً مل کر ٹریفک رولز کی پابندی، ہارن کے کم سے کم استعمال، نیز رکشاؤں کو سائلنسر لگانے پر مائل کریں تاکہ شور شرابے کو کم کیا جا سکے۔ لام بازاروں میں لٹکتے کپڑوں کے بینرز جو پرانے ہو چکے ہیں ان کو اتروانے کا بندوبست کریں اور دیواروں پر اشتہار لگوانے والوں کو روکیں۔ میم فٹ پاتھوں پر قابض لوگوں کو خلق خدا کے لیے راستے صاف کرنے کی بات کریں اور یہ قبضے ختم کروائیں۔ نون روز افزوں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف محاذ بنائیں۔ واو چھابڑی فروشوں، ٹھیلے والوں اور ریڑھی والوں کو گندگی پھیلانے سے روکیں۔ یہ سڑکوں کو گھروں کی مرمت اور تعمیر کے مٹیریل یا کسی فنکشن کے لیے بند کرنے والوں کو متبادل طریقے استعمال کرنے پر مائل کریں تاکہ لوگ ذہنی کوفت سے بچیں۔ یہ مذہبی منافرت کو کم کریں، لوگوں میں بھائی چارے، پیار محبت اور یگانگت کے لیے کام کریں۔ علاقے میں سماج دشمن کام کرنے والوں کی اطلاع پولیس کو دیں۔ ہر جمعۃ المبارک کو مسجدوں کے باہر پہرا دیں اور مشتبہ افراد پر نظر رکھیں۔ کسی لاوارث قیدی کی ملاقات پر جایا کریں، اس کی ضرورت دیکھیں اور آہستہ آہستہ اسے معاشرے کا اچھا شہری بننے کی راہ پر ڈالیں۔ ایسی تنظیمیں بنائیں اور اپنی اہمیت اور طاقت کا احساس دلائیں، خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی کروائیں۔ ایک دوسرے کے خلاف کھینچا تانی جس سے دوسروں کا سکون تو برباد ہوتا ہی ہے لیکن سکھی ہم بھی نہیں رہتے۔ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اگر ہم بابے بن کر سوتے رہے تو ایک دن لوگ ہمیں بلائیں گے، ہم ملیں گے نہیں۔ ہم ملیں گے نہیں، نہ ہم دنیا کے کام آئے ہوں گے، نہ ہی مخلوق خدا کے لیے کچھ کیا ہوگا۔ یہ مضمون پاکستان کے مشہور روزنامہ نوائے وقت میں 14 نومبر سن 2004
کو ایک کالم کی صورت میں پیش شائع کیا گیا۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان تھا باب میدان عمل میں کودیں، گرے آرمی کی تشکیل کی ضرورت، جسے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف پاک نگری سے لیا گیا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب کریں اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، اور اسے اگر مناسب سمجھیں لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ آئندہ ایسے آنے والے دلچسپ اور معلوماتی ولاگز اور ویڈیوز ان کا باقاعدہ اور بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ملک پاکستان، والدین، اعزاء و اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی یاد رکھیں تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔